الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم قد أظلكم شهر مبارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بزرگوں دوستوں پیارے بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی 2 آیتوں کا ٹکڑا تلاوت فرمایا
جس میں سے پہلی آیت سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، بے شک رمضان المبارک ہی ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، انبیاء کا راستہ کون سا ہے، شہداء کا راستہ کون سا ہے، اولیاء کا راستہ کون سا ہے، حق سے بھٹکتے ہوئے لوگوں کا راستہ کون سا ہے، نافرمان لوگوں کا راستہ کون سا ہے، ظلم کرنے والے لوگوں کا راستہ کون سا ہے، والفرقان جدا کرنے والی یہ قرآن مجید ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں، پس جب تم میں سے کوئی اس ماہ مقدس کو پالے، یعنی رمضان المبارک کو، فَلْيَصُمْ چاہیے کہ روزہ رکھے۔ بقیہ آیت کی تشریح انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو ایمان لے کر آؤ، اے وہ لوگو جو تم سے پہلے لوگ جس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے آپ بھی روزہ رکھا کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تم کو بخش دے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کے آخری ایام میں، قد اظلکم شہر عظیم، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادت مندی والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بارے میں ارشاد فرمائے، تراویح کے بارے میں ارشاد فرمائے، سحری کے بارے میں ارشاد فرمائے، اور ہم سب کو چوکنا رہنے کی توفیق دی کہ آپ تیار ہو جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد اگلی جمعہ جب آئے گا، اس سے پہلے ہی ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ اگلی جمعہ جب ہمیں ملے گا، رمضان المبارک کا روزے کے ساتھ ہم انشاءاللہ مسجد میں تشریف فرما ہوں گے۔ رمضان المبارک کے اندر بے شک روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جسے اس مہینے کی فضیلت معلوم نہ ہو، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، انگنت رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں نازل فرماتے ہیں۔
نیکیوں کا موسم ہے. ہر آدمی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک صرف روزہ اور تراویح کا نام ہے. یہ نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے اور ایک خلاصہ رکھوں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ دو چیزیں بڑی پیاری ہیں، سنت ہیں، ادا کرتے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس مقصد کی طرف یہاں دنیا میں بھیجا، اشارہ فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے خاطر پیدا فرمایا. فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق ہے، ہمیشہ عبادت کرتے ہیں. کوئی فرشتہ اگر رکوع میں ہے صبح قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی قیام میں ہے رکعت باندھا کھڑا ہے تو صبح قیامت تک وہ فرشتہ قیام کی حالت میں، نماز پڑھنے کی حالت میں کھڑا ہوگا. کوئی فرشتہ اگر طواف کر رہا ہے تو صبح قیامت تک ان کی ذمہ داری، ان کی عبادت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے جو پیدا کیا جنات انسانوں کو محض اپنی عبادت کے خاطر. آج کے نئی تہذیب، نئی روشنی کے لوگوں میں ایک خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت فرشتے بہت پہلے سے انجام دے آ رہے ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں سے کہا میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو انسان ہوگی، دنیا میں جا کر میرے خلیفہ بنیں گے. فرشتوں نے کہا اے خدا، ہم تو آپ کی عبادت رات و دن کر رہے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ کیوں انسان کو پیدا کریں گے جس کی صفت یہ ہے دنیا میں جا کر لوگوں کو مارے گا، خون خرابہ مچائے گا، فساد مچائے گا، قتل و غارت گیری عام کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جن باتوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کے اندر عبادت ہی کا مادہ رکھا ہے. اگر وہ چاہے کہ عبادت نہ کرے ہرگز نہیں رک سکتے، ان کے وہم و گمان میں خیال بھی نہیں آئے گا. عبادت کر رہے ہیں، ہمیشہ عبادت ہی ہے. برخلاف اس کے انسان کے اندر کھانے کا تقاضا بھی ہے، پینے کا تقاضا بھی ہے، عبادت بھی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بتایا دیکھو فرشتوں، میں نے حضرت انسان کو بنایا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، کھاتا ہے، شہوانی تقاضے بھی ہیں، دیگر حاجتیں بھی ہیں. ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے
وہ عبادت کرتا ہے، اس وجہ سے میں انسان کو پیدا کیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، فرشتوں کا جو جتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، تلاوت میں، بیت اللہ شریف کا، بیت المعمور میں جو طواف کر رہے ہیں، دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں جو کر رہے ہیں، جنت میں جانے کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ فرشتوں کے لیے نہیں۔ جنت میں جانے والے اعمال جن کا اجر و ثواب قرآن مجید میں ہمیں یقین دلایا گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اچھے کیے، اچھے کام کیے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے ایسی نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مرد حضرات کی الگ تعریف فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ مرد حضرات بھی اگر نیک اعمال کریں گے ان کے لیے بھی جنت ہے، عورتیں اگر کریں گی ان کے لیے بھی جنت ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے، جنت میں جانے والے اجر و ثواب رکھا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ شہوانی تقاضے، ہمیشہ عبادت میں ہے۔ ان کا عبادت کرنا، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا آپ حضرات کا ہے۔ جتنا ایمان اللہ کے پاس آپ کا زیادہ معتبر ہے، اتنا ایمان فرشتوں کا اللہ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کبھی گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، علماء اکرام کی باتیں سنتا ہے، بیانات سنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، آپ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ یہ مہینے جو آئے ہیں، اللہ کبھی شب برات کا بہانہ دے کر بھیج دیتے ہیں، کبھی جمعہ کا بہانہ، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں اور انسانوں کو بتاتے ہیں، اے لوگوں تم نے دنیا میں کام کر رہے ہو، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، دیگر اعمال بھی کرتے ہو، جب تمہارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے تم فوراً اللہ کو یاد کرتے ہوئے رک جاتے ہو۔ ہم نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتے، یہ آدمی گناہ کر سکتا تھا، غیر محرم کو دیکھ سکتا تھا اور دیگر کام کر سکتا تھا، جب اس نے ارادہ کیا، ہمارا خیال آیا، ہمارا خیال آتے ہی اس نے اب اس گناہ کو ترک کر دیا۔ اس لیے میں انسان کو بتانا چاہتا ہوں، اب ایک انسان بینا ہے، ایک انسان نابینا ہے، ایک انسان دیکھنے والا ہے، ایک انسان نہ دیکھنے والا ہے۔ نابینا انسان جسے ہماری زبان میں اندھا کہتے ہیں، اندھا وہ اگر کوئی فلم نہیں دیکھا، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا اور دیگر جو چیزیں ہیں دیکھنے کی نہیں دیکھا، بچ رہا ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے جو بینا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دیکھنے سے بچ رہا ہے۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بچنے کے اعتبار سے دونوں بچ رہے ہیں، نابینا بھی بچ رہا ہے، بینا بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ نابینا جو ہے اس کے اندر وہ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ غیر محرم کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بچ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے دیکھ سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیات سے روکنے کی وجہ سے رک رہا ہے، اس وجہ سے یہ بڑا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے گناہ نہیں کر سکتے،
ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تمہارے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ کا حکم جانتے ہوئے، شریعت مطہرہ کو جانتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ فرشتوں سے افضل ہیں۔ 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے کہہ دیتا کہ محض اپنی عبادت کرنا ہے صبح و شام، جس طریقے سے فرشتے کر رہے ہیں، کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں چل پھر کر دعوت دینے لگتے، کہتے یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ جو فرشتے ہیں انہی کو مانا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا سب سے بڑے جو سب سے مقدس انسان ہیں ان کے اندر بھی کھانے پینے کے شہوانی تقاضے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات انسان کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، جو یہ مہینے آ رہے ہیں غنیمت کے موقع ہیں۔ کوئی آدمی ان مہینے میں ایک لمحے کو ضائع نہ کرے، ایک سیکنڈ کو، ایک پل کو بھی ضائع نہ کرے۔ بہت ہی بڑے قابل و قدر احترام عظمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کی قدر و قیمت جاننا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے ہی سے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے۔ آپ کے صحابہ، آپ کے تبع تابعین، خلفائے راشدین، چاروں ائمہ، اللہ کے نیک بندے اولیاء، قریبی زمانے میں اگر دیکھیں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں قریب زمانے میں گزری ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے در کا بھکاری سمجھا۔ ان مقدس مہینوں میں انہوں نے اپنا ایک نظام الاوقات بنایا، اپنا ٹائم ٹیبل بنایا کہ ماہ مقدس جو رمضان المبارک آ رہا ہے، مجھے اس مہینے میں فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ گویا کہ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر دیتے۔ ان کی سیرتیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دنیا سے چلے گئے، کئی برس کا زمانہ گزر گیا، آج بھی نام زندہ ہے۔ اللہ یہ مہینے بھیج کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنی قیمت پہچانو، اپنی جو قیمت ہے، تم جو دنیا میں ہو، تمہاری قیمت کیا ہے، اسے پہچانو۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اسے پہچانو۔ اللہ بڑی پیاری بات اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے مسلمانوں کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو ایمان کے بدلے خرید لیا۔ جب اللہ ہماری جان مال کو خرید لیا، یہ جسم کس کے لیے؟
یہ تو بکا ہوا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، قربان جائیے اس پاک پروردگار پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہہ دیتا صبح بھی تم عبادت کرنا، شام بھی عبادت کرنا، ایک لمحے کے برابر میری نافرمانی نہ کی جاتی، یہ اللہ کا حق تھا، لیکن اللہ نے اسے روک رکھا ہے اور کہہ دیا ہم نے آپ کی جان کو، مال کو ایمان کے بدلے خرید لیا، ہم آپ کو جنت دیں گے، جنت عطا کریں گے، فلاں فلاں جو کام کرنا ہے کر لو، 5 وقتہ جو نماز پڑھنا ہے پڑھ لو، جن کو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، تمہارا یہ سودا بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ جب اللہ نے ہماری جان کو خرید لیا، آنے والے جو مہینے ہیں بڑے ہی مقدس مہینے ہیں، ان مہینوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا عادی بنانا ہے۔ ابھی سے یہ نیت کریں کہ میری رمضان المبارک میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوگی، غفلت میں نہیں پڑے گی، ہر نماز کو میں 5 وقتہ تکبیر اولا کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پڑھوں گا اور مکمل روزے رکھوں گا، مکمل تراویح پڑھوں گا، جہاں تراویح الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئی من الجنت والناس تک ایک ہی حافظ صاحب کے پیچھے، ایک ہی قاری صاحب کے پیچھے میں پڑھوں گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں، یا جو کام ہے رمضان المبارک میں دشوار ہو رہا ہے آگے کر دیں، رمضان المبارک میں آپ اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کے مہمان بن جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اپنے دل کی حالت کو بتائیں، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آپ کی جو حالتیں ہیں، آپ کے دل کے جو دکھڑے ہیں، روزے کی حالت میں، افطار کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، تراویح کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ایک گوارا نہیں کرتا ایک بندہ صبح سے بھوکا ہے، شام تک افطار سے ہے، روزہ رکھا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ رمضان جو یہ لفظ نکلا ہے، رمضان ہمارے یہاں عام لفظوں میں کہا جاتا ہے رمضان، قرآن مجید میں رمضان، را میم جو ہم ساکن کر دیتے ہیں وہ ساکن نہیں ہے، رمضان، را فتحہ را، میم فتحہ ما، رما، ضاد فتحہ ضا، رمضان، الف مکتبی حرکتان، رمضان، نون فتحہ نا، رمضان، را فتحہ را زبر را، میم زبر ما، رما، ضاد الف زبر ضا، رمضان، نون فتحہ نا، رمضان، شہر رمضان الذی، قرآن میں جو لفظ آیا ہے رمضان آیا ہے، اصل لفظ رمضان ہے۔ اس مہینے کو رمضان نام کیوں رکھا گیا؟ یہ مہینہ جب آیا شدید گرمی والا مہینہ تھا، جب گرمی کا موسم آیا تب یہ اسے نام رکھ دیا گیا رمضان، جھلسا دینے والا، یعنی جلا دینے والا۔ جب بندہ نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، روزہ رکھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے گا، گویا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، جو تم سے پہلے تھی، امت سابقہ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں
انہوں نے روزہ رکھا، تم بھی اسی طرح روزہ رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سال کے 11 مہینے میں تجارت کرتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، دکانوں میں رہتے ہوئے دلوں پر غفلت کے دھول جمی ہوئی ہے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اسے نکال لو، یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے خالص کر لو، یہ ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لو۔ اللہ بقیہ مہینے جو 11 مہینے ہیں، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے ان مہینوں میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ سماعت فرمائیں گے رمضان میں اکابرین کا معمول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے تھے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ایام میں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، عربی اگر نہیں جانتے اردو میں دعا کریں، اے اللہ ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا۔ سحری کرنا بھی سنت ہے، افطاری کرنا بھی سنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح کے بعد کھانا کھا کر سو گئے، سحری نہیں کرے، اس میں سنت چھوٹ جائے گی، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ سحری کرنا بھی سنت ہے، افطاری کرنا بھی سنت ہے، اور سحری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے والا بنائے، مکمل سحر و افطاری کرنے والا بنائے، مکمل تراویح پڑھنے والا بنائے، مکمل 5 وقت کی نماز امام صاحب کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں غفلت میں پڑے رہنے سے حفاظت فرمائے، بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تلاوت کرنے والا، نوافل ادا کرنے والا، اللہ کا ذکر ادا کرنے والا بنائے، جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔